نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان حضرت امام مہدی کا ظہور ہے۔ آج اس ویڈیو کے اندر بات کریں گے، میں ایک خواب آپ کے ساتھ اس ویڈیو کے اندر شیئر کروں گا کہ اس وقت کے اللہ والے نے ایک خواب دیکھا ہے کہ حضرت امام مہدی کا ظہور ہو رہا ہے۔ اب وہ خواب کے اندر انہوں نے کیا دیکھا ہے وہ انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس وقت کے اہل اللہ کے ولی اور محدث لوگ، محقق لوگ حضرت امام مہدی کے ظہور کے بارے میں کیا ارشادات فرماتے ہیں، انشاءاللہ وہ آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ نے اس ویڈیو کو اینڈ تک، آخر تک ضرور سننا ہے۔ یہ ویڈیو میرے دوستو بہت اہم ویڈیو ہے، اور میرے دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہوں تو مزید ایسی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو میرے دوستو ہم اپنی ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میرے دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے، میرے دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہدی ہم اہل بیت میں سے ہوگا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کا نام میرے نام پر ہوگا، یعنی احمد ہوگا یا محمد ہوگا، اور فرمایا کہ اس کے والد کا نام بھی میرے والد کے نام پر ہوگا، یعنی عبداللہ۔ اور بعض روایات میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ اس کی والدہ کا نام بھی میرے والدہ کے نام پر ہوگا، یعنی کہ آمینہ۔ میرے دوستو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ حضرت امام مہدی کے ذریعے اس امت کے دکھ درد کو ٹالیں گے، اور ان کے عدل کی برکت سے اللہ پاک ظلم و ستم کو اللہ پاک انشاءاللہ ختم فرما دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت امام مہدی تشریف لائیں گے، وہ پوری زمین کے اوپر، پوری روئے زمین کے اوپر یعنی عدل و انصاف قائم کر دیں گے۔ اس طرح عدل و انصاف قائم کریں گے کہ جس طرح پہلے وہ ظلم و ستم سے بری ہوگی، یعنی پوری دنیا کے اندر ظلم ہو رہا ہوگا، جیسے کہ آج میں اور آپ اگر دیکھیں، ہر گھر کے اندر ظلم ہے، ہر محلے میں، ہر بازار کے اندر، ہر تھانے کچہری کے اندر ظلم ہے، ہر ملک کے اندر ظلم ہے، ہر بڑا چھوٹے پر ظلم کر رہا ہے، ظلم و ستم سے یہ دنیا بھری ہوئی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی نشانی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، وہ بھی آج پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ میرے دوستو مفتی ابو لبابہ صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا، وہ خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر رو رہے ہوں گے، امت کے حال پر رو رہے ہوں گے، اور وہ دعا کیا کر رہے ہوں گے کہ یا اللہ امت کے حال پر رحم فرما۔ یعنی اس وقت فرمایا کہ امت مسلمہ کا کوئی رہبر، کوئی رہنما نہیں ہوگا، کوئی ایسا حاکم نہیں ہوگا جس کے اوپر امت مسلمہ جمع ہو سکے۔ تو حضرت امام مہدی امت کے حال پر رو رہے ہوں گے، تو اس موقع کے اوپر 7 قسم کے لوگ، یعنی 7 ملکوں کے لوگ حضرت امام مہدی کو پہچانیں گے، تو ان کو پتہ چلے گا یہ حضرت امام مہدی ہے۔ تو میرے دوستو ایک بات اس کے اندر کہ مسلمانوں کو پوری دنیا میں کوئی رہبر نہیں ملے گا، تو آج اگر میں اور آپ دیکھیں تو پوری دنیا کے اندر مسلمان کو اپنا دینی رہبر ملنا، اپنا سچا رہنما ملنا وہ مشکل ہو گیا ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی نشانی ہے حضرت امام مہدی کے ظہور کی۔ اور پھر میرے دوستو حدیث میں آتا ہے کہ حضرت امام مہدی کو جب پہچانا جائے گا تو حضرت امام مہدی پہلے پہر تو اپنا انکار کریں گے، وہ چھپ کر مکہ سے مدینہ تشریف لے جائیں گے، پھر مدینہ جب ان کو پہچانا جائے گا پھر وہ مکہ تشریف لے آئیں گے، تو پھر ان کے سامنے گزارش کی جائے گی کہ اس وقت امت کی حالت بہت خراب ہے، آپ امت کی سرپرستی کیجئے۔ تو پھر اس طرح ان کے سامنے جب ساری بات رکھی جائے گی، بلکہ یہاں تک کتابوں میں آتا ہے کہ علماء اکرام ان کو وعید سنائیں گے کہ اگر آپ نے امت مسلمہ کی بھاگ دوڑ نہ سنبھالی، یعنی آپ حاکم نہ بنے ان کے اوپر، تو پھر جتنی امت پریشان ہے ان سب کا، یعنی ان کا گناہ، ان کی جو ذمہ داری ہے وہ آپ کے سر پر ہوگی۔ تو پھر اس پہ علماء فرماتے ہیں کہ پھر حضرت امام مہدی حجر اسود اور مقام ابراہیم اس کے درمیان میں کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمائیں گے، اور پھر وہیں پر لوگوں کو بیعت فرمائیں گے، یعنی لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اس طرح میرے دوستو حضرت امام مہدی ایک جماعت مکمل تیار کر کے اللہ کے راستے میں جہاد کر کے پوری دنیا کے اندر اسلام کو غالب کریں گے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر دنیا کے ختم ہونے میں ایک دن بھی باقی رہ گیا تو اللہ پاک اس ایک دن کو اتنا لمبا کر دے گا کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص آئے گا جو اس امت کے اندر حاکم ہوگا، اور وہ اسی ایک دن کے اندر ہی حضور نے فرمایا کہ جہاد کرے گا، جنگیں کرے گا کفار کے ساتھ،
اور پوری دنیا کے اندر اسلام کو غالب کر دے گا، یعنی پوری دنیا کے اندر اسلام غالب آ جائے گا، یعنی کہ حضرت امام مہدی کا ظہور لازمی ہوگا۔ میرے دوستو، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کو تو الحمدللہ سب جانتے ہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے استاد حضرت مولانا احسان الحق صاحب دامت برکاتہم عالیہ اور حضرت مفتی محمد جمیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی زبان سے ہم نے کئی مرتبہ سنا کہ اس وقت اسلام کا غلبہ ہونے والا ہے، یعنی اگر ہم دین کی بہار نہ دیکھ سکے، یعنی سفید داڑھی والے، تو یہ کالی داڑھی والے دین کی بہاریں ضرور دیکھیں گے۔ تو میرے دوستو، علماء فرماتے ہیں کہ اب دین کی بہار جو آئے گی وہ حضرت امام مہدی کے آنے پر ہی انشاءاللہ آئے گی۔ تو میرے دوستو، اب بات کرتے ہیں اس خواب کی جو ایک اللہ والے نے خواب کے اندر حضرت امام مہدی کو دیکھا ہے۔ اب انہوں نے خواب کے اندر کیا دیکھا؟ وہ نے دیکھا کہ حضرت امام مہدی جہاد کی تیاری کے اندر گھوڑے پر سوار ہیں اور آواز لگا رہے ہیں کہ آؤ میری جماعت کہاں ہے، نکلنا ہے اللہ کے راستے میں، جہاد کے لیے جانا ہے۔ تو بہت سے لوگ جمع ہو گئے، حضرت امام مہدی کے ارد گرد بہت سے لوگ جمع ہو جاتے ہیں خواب کے اندر۔ تو وہ خواب والا وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت امام مہدی نے پھر وہاں پر آواز لگائی، اور یہ بھی خواب والا فرماتا ہے کہ وہ جو لوگ جمع ہوئے، میں ان میں سے کئی لوگوں کو جانتا بھی ہوں، اور وہ اس وقت بھی اللہ کے دین کے اشاعت کے لیے، اللہ کے دین کا کام، ابھی بھی اللہ کے دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں، وہ لوگ جمع ہوئے۔ تو حضرت امام مہدی نے آواز لگائی کہ چلو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلنا ہے۔ تو فرمایا اس جماعت میں سے کچھ ساتھی کھڑے ہوئے، ایک ساتھی کہہ رہا ہے مجھے اجازت چاہیے حضرت، مجھے فلاں کام ہے، ابھی میں نہیں جا سکتا ہوں۔ ایک دوسرا شخص کھڑا ہوا کہ حضرت مجھے فلاں کام ہے، میں ابھی نہیں جا سکتا ہوں۔ یعنی اس طرح اپنا عذر پیش کر کے حضرت امام مہدی سے چھٹی لے کر جانے لگے۔ تو حضرت امام مہدی علیہ السلام نے خواب کے اندر ہی ارشاد فرمایا کہ ابھی میری جماعت تیار نہیں ہوئی، اور یہ ارشاد فرما کر واپس چلے گئے۔ تو میرے دوستو، کتابوں کے اندر آتا ہے کہ حضرت امام مہدی کے ظہور سے پہلے اللہ پاک ایک جماعت ایسی تیار کریں گے جو ان کے ظاہر ہونے پر ان کا ساتھ دے گی، ان کے ساتھ مل جائے گی۔ تو میرے دوستو، اللہ سے مجھے آپ کو دعا کرنی چاہیے کہ اگر ہماری موجودگی کے اندر حضرت امام مہدی کا ظہور ہو جائے تو اللہ ہمیں ان کی جماعت کا ساتھی بنا دے۔ تو میرے دوستو، یہ تھی کچھ معلومات حضرت امام مہدی کے متعلق۔ میرے دوستو، مزید معلوماتی اور اسلامک ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔